بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے۔ یہ اہل سنت و جماعت کی سعادت مندی ہے کہ وہ مجدد اعظم امام احمد رضا کے عرص میں آئیں، ان کی تعلیمات، ان کی فقاہت، تجدید و احیاء کے کارناموں سے آشنا ہو اور انہیں اپنا نمونہ بنا کر ایک مذہبی اور روحانی کامیاب زندگی کی طرف چلیں۔ یہاں لوگ پیغام دینے نہیں، اعلیٰ حضرت کا پیغام جاننے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ بات بہت مشہور ہے اولیاء کاملین میں حضور غریب نواز اجمیری، قطب الاقطاب بختیار کاکی، بریلی شریف، خواجہ نظام الدین محمود الہی اور اس طرح کے تمام اکابرین اولیاء کو علی العموم سب جانتے ہیں، مسلم غیر مسلم ہوئی، لیکن جس بارگاہ میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، بارگاہ اعلیٰ حضرت، یہ ذات ان خوش نصیبوں میں ہے جو وقت کے چلتے ہوئے برسوں پر جب برس گزر جاتے ہیں اور ایک شتابدی گزر جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ مسلم زندگی میں ایسا پریورتن آتا ہے جو غلط ہے، ایسی رسمیں آ جاتی ہیں جو غلط ہے، ایسی سوچ جنم لے لیتی ہے جو غلط ہے، یا مسلمانوں کی زندگی سے ایسی سنتیں گم ہو جاتی ہیں جن کو ان سنتوں پر عمل کرنا تھا، بلا دیا گیا، دبا دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم ہے کہ ہر صدی میں، ہر شتابدی میں ایک ایسی شخصیت جنم لیتی ہے، کبھی کبھی ایک سے زیادہ، مگر ایک تو بہرحال ہوتی ہے، جو دین میں کھوٹا پن پیدا کیا گیا اسے دور کرے، جو بدعتیں اور ضلالتیں شامل کر دی گئی انہیں دور کرے، اور جن سنتوں کو معاذ اللہ نظر انداز کر دیا گیا ہے انہیں زندہ کرے، احیاء کرے۔ یہ تجدید و احیاء کہلاتا ہے۔ دین میں سنتوں کو زندہ کرنا، احکام شریعت کو دنیا کے سامنے لانا، اور بلا ڈرے ہوئے، بلا تھمے ہوئے، بلا رکے ہوئے، بلا جھکے ہوئے مدینے کے پیغام کو دنیا کے سامنے رکھنا، کتاب و سنت میں جو ہے اس میں لوگوں کو ہدایت دینا، اسی کو کہتے ہیں مجدد دین و ملت۔ ایک صدی میں ایسی شخصیت پیدا ہو جو کھوٹے پن کو دور کر دے، مردہ کو زندگی بخشے، عقائد باطلہ کو مٹانے اور اسے اپنے آپ کو بچانے کا علمی اور اکیڈمک حربہ عطا فرمائے، اسے مجدد دین و ملت کہتے ہیں۔ اور آپ جسے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، منصب کے اعتبار سے وہ مجدد دین و ملت ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ جس صدی میں وہ مجدد ہوئے، اور اگر کہیں مجدد ہو سکتے ہیں کیونکہ عرب میں بھی اسلام بچانا ہے، افریقہ میں بھی بچانا ہے، یورپ میں بھی بچانا ہے، اگر اور بھی مجددین ہوں گے تو میں بڑے یقین سے کہتا ہوں مجددین میں مجدد اعظم اگر رہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ، اس لیے لاکھوں لاکھ لوگ یہاں پہ یہ نہ تن کی وجہ سے، نہ من کی وجہ سے، یہ آتما ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ جس دل میں، جس سنیوں کے سینے میں احمد رضا ہے، گارنٹی ہے کہ کسی قسم کی بدعقیدگی داخل نہیں ہوگی۔ ڈیٹیل میں بتاؤں گا، آپ کے دل میں امام حسین ہے کہ یزید آئے گا، آپ کے دل میں علی مرتضیٰ ہو تو کوئی خارجی جگہ پائے گا،
آپ کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت ہوں تو ابو جہل کا کوئی چانس ہے؟ ایسے جس دل میں احمد رضا ہوں گے تو وہ دل میں نہ دہشت گرد، آتنکوادی، کٹر پنتھی، وہابی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے بھی چھوٹے سکے سماج میں چل رہے ہیں، یہ ہاتھ کو بدنام کرنے والے لوگ، دیش دروہی، اساماجک تتو، دھرم کے نام پر فساد کرنے والے، ان سب سے بچنا ہے تو دل میں احمد رضا کو رکھنا ہے۔ اس سوال کو یوں جاننا چاہیے، ایک ہے فنڈامنٹل آف اسلام، وہ ہمیں کفار و مشرکین سے الگ کر دے گا، مومن بناتا ہے، مسلم بناتا ہے۔ ایک ہے فنڈامنٹل آف سنیزم، یعنی ضروریات اہل سنت۔ اور تیسرا آتا ہے معمولات اہل سنت، یعنی سنیزم ایک نظریہ ہے لیکن اس کو پہچاننے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں انہیں معمولات کہتے ہیں۔ کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہنے والا ظاہر ہے کہ وہ ابھی نہیں ہوگا، نجدی نہیں ہوگا، سلفی نہیں ہوگا۔ یہ جو ایک طریقہ ہے کھڑے ہو کے سلام پڑھ دینا، اس طریقے کو معمولات میں لیا، اور جو سارے ثواب کے معمولات ہیں، ان تینوں میں بریلی شریف، بارانہ متحرہ، بدائی شریف، چھوٹا شریف، کوئی سنی خانقاہ الگ ہی نہیں ہے، دور بھی نہیں ہے۔ اس میں عقائد میں متحد ہیں، معمولات میں متحد ہیں، ضروریات اہل سنت کے سب پابند ہیں۔ غلطی یہ ہوئی کہ پہلے مسائل میں اختلاف کو رحمت سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے ایک ریسرچ کیا کہ یہ حلال ہے، میں نے ریسرچ کیا حرام ہے۔ اب رحمت کیا ہے کہ دونوں مفتی بول رہے ہیں، یہ حلال کہہ رہے ہیں، وہ حرام کہہ رہے ہیں۔ آپ چھوڑ دیجئے ایک مفتی کی حرام ہے تو بھی آپ سچے ہو، اور کر لیجئے تب بھی آپ سچے ہو۔ رحمت ہے نا، آپشن ملا۔ صرف حرام کہا جائے گا تو آپشن نہیں ہے، کوئی اس میں جواز اور اباحت کا بھی تحقیق کرے یہ حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اگر نہیں جائز ہے۔ ہمیں تو وہ آپشن مل گیا جائز کا بھی اور آپشن ملا حرام کا بھی۔ ابھی ہماری چوائس ہے، حرام پہ عمل کریں تو ہم بھی سنی، اور حلال پہ کریں تو بھی۔ یہ رحمت تھا، اسی لیے اختلاف و امتی رحمت۔ differences in my ummah is merciful. It's the favor of Allah Almighty کی اختلاف، یہ اختلاف فقہ میں ہے۔ اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، چاروں عقیدے میں ایک ہے، مسلک میں ایک ہے، اسلامی نظریے میں ایک ہے، مسائل میں اختلاف ہے۔ تو مسائل میں اختلاف سے نہ امام شافعی گھٹتے ہیں نہ امام اعظم ابو حنیفہ گھٹتے ہیں، کیونکہ مسائل میں اختلاف اس لیے ہے کہ مسائل قانون ہے، اور قانون میں ایکسپلانیشن، امپلیمنٹیشن اور ڈسکرپشن میں نظریے کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اسی لیے واچز اینڈ ججز نیور یونائٹڈ۔ جج کی بینچ بیٹھے گی، ڈفرینسز آف اوپینین آ جائیں گے۔ یہ ڈفرینسز آف اوپینین کو نارمل جب تک ہم مانتے رہے، 1300 سال گزر گئے، ادھر آنے کے بعد اسے ہم نے پریسٹیج ایشو بنا لیا، یہاں سے دوری پیدا ہوئی۔ حضرت بنانی میاں صاحب کی کوشش یہ ہے کہ نہ عقیدے میں اختلاف ہے، نہ سنیت میں اختلاف ہے، نہ قادریت میں ہے، نہ چشتیت میں اختلاف ہے، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ معرفت۔ اگر دوری پیدا ہوئی ہے تو ہم نے جو کہا جائز ہے، اب جو جائز نہ کہے وہ میرا گستاخ ہے، انہوں کا حرام جو نہ مانے ان کا گستاخ ہے۔ یہ جو نیا ذہن بنایا گیا
اس سے کوئی سنیت کا نقصان نہیں ہوا. ہم آپ سے دور ہو گئے, آپ ہم سے دور ہو گئے. ایک بات, جب وہ جنگ صفین ہوئی نا, مشاجرات سے صحابہ کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایگزامپل کے لیے ایک طرف مولا علی مشکل کشا حضرت علی ہے, ایک طرف دوسری کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. صفین یہ دو چہرے تو دکھائی دے رہے ہیں, مگر دونوں کے آس پاس کون ہے یہ کوئی نہیں دیکھنے کی کوشش کرتا کہ مولا علی کے ساتھ قاتلان عثمان بھی ہے کیمپ میں. قاتلان عثمان باغی گروہ اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مروانی ذہنیت کے لوگوں کا جماوڑا ہے. یہ بچولیے جو ہیں, حضرت علی بھی صحابی رسول ہے اور امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں, دونوں جنتی ہیں. اعلیٰ ترین ذات جو مولا علی کی, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں, ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. بٹ ایز اے صحابی رسول دونوں ہمارے لیے واجب الاحترام ہے. پھر یہ جنگ کیسے ہوگی, دوری کیسے ہوگی؟ دوری وہ لوگ بناتے ہیں کہ دوری بنانا جس کی مجبوری ہو. اب حضرت بنانی میاں نے کیا کیا, یہاں عقائد و نظریات تو ایک ہے, یہ دوری کیسے ہے؟ ان وجوہات سے. پیر نمی پرد مریدہ می پر آنند, پیر اڑتا نہیں مرید اڑاتا ہے اس پر بلندی پر. ہم اس کی سر میں آ سکتے ہیں, آپ آ سکتے ہیں, ہم بھی بشر ہیں, آپ بھی بشر ہیں. یہ دوری وہ گفتگو میں بات چیت تک پہنچ جانا, گیپ آف کمیونیکیشن, دوری ایسی جائے گی. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, سب کا خون ایک ہے, نسب ایک ہے, پر دوریاں بن جاتی ہیں. کسی کے بہو آنے سے ہو جاتی, کسی کے پوتا آ جانے سے ہو جاتی. دوریوں کو دور کیا جاتا ہے, نسب نہیں بدلا جائے گا. 4 کے 4 ایک ہی نسب کے, ایک ہی خون ہے, ایک ہی ڈی این اے ہے. یہ بریلی شریف کا جو سنی ڈی این اے ہے, تمام دنیا کی سنی خانقاہوں کا ایک ہی ڈی این اے ہے. لہذا یہ جرأت مندانہ قدم کہ ہم اب دوری کو ختم کریں گے. دیکھیں نا آج حالات کیا ہے, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان ہے, اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو نظر اندازی ہے اہل سنت و جماعت. اب اہل سنت کی بھی تقسیم کرنا, جو چیزیں ہماری پہچان بہت پہچان کے لیے لڑنے کے لیے نہیں, ہر کی چاول مال کی لمبلی یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم صرف ہمیں کسی پابند ہے. بات آج کی طرح یہ ہے کہ امام احمد رضا اس معنی میں تنہا شخصیت ہے جس نے فقہ حنفی کو امام ابو یوسف کے بعد انہوں نے فقہ حنفی کو پھیلایا, اور امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کی شکل میں فقہ حنفی کا ایک انسائکلوپیڈیا دے دیا.